بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 46واں سبق پڑھ رہے ہیں، الدرس السادس والاربعون۔ اس میں ہم النحو الواضح میں جو سبق پڑھیں گے وہ ہے واو العطف و واو المعیت۔ وہ واو جو عطف کے لیے ہوتی ہے اور جو معیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور القراءۃ الرشیدہ میں ہم پڑھیں گے الشجاعۃ والجبن، بہادری اور بزدلی۔ اس کے حوالے سے ایک مضمون ہم پڑھیں گے۔ واو العطف و واو المعیت، عطف کا واو اور معیت کا واو۔ الامثلہ تو مثالیں۔ پہلی مثال ہے سرت و طلوع الفجر، سرت میں چلا، و طلوع الفجر اور فجر کا طلوع۔ تو یہاں پہ واو معیت کو بیان کر رہی ہے، گویا کہ میں طلوع فجر کے وقت چلا، اس کے ساتھ چلا۔ حضر محمد و غروب الشمس، محمد حاضر ہوا اور سورج کے غروب کا وقت، گویا کہ یعنی کہ اس وقت وہ حاضر ہوا۔ تیسری مثال ہے تخاصم احمد و حسن، باہم لڑے، باہم مخاصمت کی احمد نے اور حسن نے۔ یہاں پہ واو جو ہے وہ عطف کو بیان کرتا ہے۔ اشترک محمود و نجیب، پارٹنرشپ کی، اشتراک کیا محمود نے اور نجیب نے، تو یہ بھی عطف کا واو ہے۔ اب پانچویں مثال دیکھیے، سافر ابراہیم و خالد او و خالدن، سفر کیا ابراہیم نے اور خالد نے۔ تو یہ گویا کہ ایسا مضمون ہے کہ جس میں خالد کے سے پہلے جو واو آ رہی ہے ابراہیم اور خالد کے درمیان، وہ عطف کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور معیت کے لیے بھی۔ اگر معیت کے لیے ہو او و خالدن۔ اور چھٹی مثال ہے نام الطفل والمرضع، بچہ سویا اور بچے کو دودھ پلانے والی، او والمرضع یا بچے کو دودھ پلانے والی۔ البحث بحث، تأمل المثالین الاولین، پہلی دو مثالوں پر غور کرو، من الامثلۃ المتقدمۃ، پچھلی گزری ہوئی مثالوں میں، تجد ان الاسم الذی بعد الواو فیہما، تو تم یہ پاؤ گے کہ اس میں جو اسم ہے جو کہ واو کے بعد آیا ہے ان دونوں میں، منصوب غیر تابع لما قبلہ فی الاعراب، وہ منصوب ہے، گویا کہ وہ فالو نہیں کر رہا، وہ پیروی نہیں کر رہا اپنے سے پہلے والے اسم کی اعراب کے معاملے میں۔ فما السبب فی ذالک، تو اس میں سبب کیا ہے اس صورتحال میں؟ الیست الواو ہنا واو العطف، کیا واو یہاں پہ واو العطف نہیں ہے؟ نعم، ہاں۔ الواو ہنا غیر عاطفۃ، جو واو ہے یہاں پہ وہ عاطف نہیں ہے، یعنی کہ واو عطف نہیں ہے۔ لأن العاطفة تقتضی اشتراک المعطوف والمعطوف علیہ فی نسبت الحکم علیہما کما تقدم، اس لیے کہ جو واو عاطفہ ہوتی ہے نا، وہ تقاضا کرتی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اشتراک ہو حکم کی نسبت سے ان دونوں کی طرف، جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے۔ والاشتراک ہونا غیر موجود، اور جو اشتراک ہے یہاں پہ وہ موجود نہیں ہے۔ لأن السیر لا يمکن ان یصدر من طلوع الفجر، اس لیے کہ یہ جو سیر کا معاملہ ہے، یعنی کہ چلنے کا جو معاملہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فجر کے طلوع سے اس کا صدور ہو، وہ فجر کے طلوع سے صادر ہو۔ والحضور لا تصح نسبتہ الی الغروب، اور اسی طرح جو حاضری ہے، حاضر ہونا ہے، تو اس کی نسبت غروب کی طرف جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْوَاوُ عَاطِفَةً، تو جب یہ جو واو ہے یہ عاطفہ نہیں ہے، واو عطف نہیں ہے، فَمَاذَا تَكُونُ إِذًا، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ إِنَّ لَوْ تَدَبَّرْنَا مَعْنَى الْمِثَالَيْنِ، تو اگر ہم تدبر کریں ان دونوں مثالوں کے معنی پر، لَوَجَدْنَا، تو ہم یہ پائیں گے، الواو بمعنی مع، کہ واو جو ہے نا یہاں پہ معیت، مع کے معنی میں ہے، فی کل منہما، ان دونوں میں سے ہر مثال میں۔
فہیا واو تفید المصاحبت والمعیت، تو گویا یہ ایک ایسی واو ہے جو فائدہ دیتی ہے مصاحبت کا یعنی کہ ساتھ ہونے کا، والمعیت اور معیت کا، والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على انه مفعول معه، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی تعویل یہ ہوتی ہے یا اس کو مفعول معه جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمِثَالَيْنِ الثَّانِيَيْنِ، اور جب آپ دوسری جو دو مثالیں ہیں ان پر غور کرتے ہیں، وجدت هناك اشتراكا في الحكم، تو وہاں پہ آپ کو حکم میں اشتراک نظر آتا ہے، بین الاسم الذی بعد الواو والاسم الذی قبلها، یعنی کہ وہ اسم جو واو کے بعد ہے اور وہ اسم جو اس سے پہلے ہے، ان دونوں کے درمیان آپ کو ایک اشتراک نظر آئے گا۔ وَوَجَدْتَ ثَانِيَ الْإِسْمَيْنِ تَابِعًا، اور اس میں آپ جو دوسرا اسم ہے اس کو تابع پائیں گے، لِأَوَّلِهِمَا، ان دونوں میں سے جو پہلا ہے اس کی وہ اس کو فالو کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، فی اعرابہ، اپنے اعراب میں، فالواو التی بینہما اذن ہی واو العطف المعروفۃ لک، پس جو واو ہے یہاں پہ ان دونوں کے درمیان وہ وہی واو العطف ہے جو کہ آپ اس کو پہلے سے جان چکے ہیں۔ ولا یمکن ان تکون واو المعیت، اور اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ واو معیت ہو، لأن کل من الفعلین تخاصما واشترکا، اس لیے کہ یہ جو دونوں فعل ہیں، تخاصما دونوں نے باہم مخاصمت کی، دونوں لڑے، واشترکا اور دونوں نے اشتراک کیا، لا یمکن صدورہ من واحد، ان افعال کا کسی ایک سنگل آدمی سے، واحد شخص سے صدور ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک سے زیادہ لوگ چاہیے۔ بل لا بد من صدورہ من متعدد، بلکہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ ان افعال کا جو صدور ہے وہ متعدد لوگوں سے ہو۔ فلو کانت الواو للمعیت، اگر یہاں پہ واو معیت کے لیے ہوتی، لکانا معنی ذالک ان الفعل الذی لا یصدر الا من متعدد صادر من واحد، تو اس کا معنی تو گویا یہ ہوتا کہ وہ فعل جس کا صدور صرف متعدد سے ہوتا ہے وہ گویا کہ کسی ایک سے صادر ہو گیا۔ وَهَذَا غَيْرُ معقول، اور یہ غیر معقول ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور اب جب آپ آخری دو مثالوں پر غور کرتے ہیں، وَجَدْتَ الْفِعْلَ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا، تو اس میں جو فعل ہے ان دونوں یعنی کہ ان دونوں مثالوں میں اس کو آپ پاتے ہیں، يَصِحُ أَن يَكُونَ وَاقِعًا مِّنَ الشَّخْصَيْنِ مَعًا، تو یہ بھی صحیح ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ وہ دونوں شخصوں سے ایک ساتھ واقع ہوا ہو، کما یصح ان یکون واقعا من اولہما بمصاحبۃ الثانی، اور جیسا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ واقع ہوا ہو ان دونوں میں سے پہلے سے جس میں کہ دوسرے کی مصاحبت ہو، دوسرے کی معیت ہو۔ وعلی الوجہ الاول تکون الواو عاطفۃ، اور اگر ہم پہلی وجہ پہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واو کو عاطفہ مانتے ہیں، والاسم الثانی مرفوعا بالتبعیت، اور ایسی صورت میں جو دوسرا اسم ہے وہ مرفوع ہوگا اس بنیاد پر کہ وہ فالو کر رہا ہے، وہ اس کے تابع ہے۔ وعلی الثانی، اور اگر ہم دوسری تعویل پہ جائیں گے کہ ہم اس کو مصاحبت اور معیت کے معنی میں لیتے ہیں، تکون الواو للمعیت، تو واو جو ہے وہ معیت کے لیے ہوگا، والاسم الثانی منصوبا، اور پھر دوسرا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا، علی انہ مفعول معہ، اس بنیاد پر کہ وہ گویا کہ مفعول معہ ہے۔ القواعد، اب ہم اس کے قواعد دیکھتے ہیں۔ واو العطف تفید اشتراک ما قبلها وما بعدها فی نسبت الحکم الیہما، جو واو عطف ہے وہ فائدہ دیتا ہے کہ جو اس سے پہلے موجود ہے اور جو اس کے بعد موجود ہے ان کے درمیان اشتراک ہے حکم کی نسبت سے جو کہ ان دونوں کی طرف لاگو ہوتا ہے۔ والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في اعرابه، اور ایسی صورت میں جو اسم واو کے بعد آتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے کی پیروی کرتا ہے اعراب کے معاملے میں۔ واو المعیت لا تفید اشتراک ما قبلها وما بعدها في الحکم، اور جو واو معیت ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں دیتا اس بات کا کہ اس سے جو ما قبل ہے اور ما بعد ہے ان کا کوئی اشتراک ہے حکم کے معاملے میں، بل تدل علی المصاحبت،
بلکہ وہ محض مصاحبت کو بتاتا ہے، معیت کو بتاتا ہے۔ والاسم بعدها یکون منصوبا، اور جو اسم اس کے بعد آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے دائما ہمیشہ، علی انہ مفعول معہ، اور اس بنیاد پر کہ اس کو مفعول معہ قرار دیا جاتا ہے۔ تتعین الواو للمعیت اذا کان ہناک مانع من العطف، واو جو ہے وہ معیت کے لیے متعین ہو جاتا ہے جب وہاں پہ کوئی رکاوٹ موجود ہو کہ اس کو عطف نہ مانا جا سکتا ہو۔ تتعین الواو للعطف بعد ما لا يتعطى وقوعه الا من متعدد، اور واو جو ہے وہ عطف کے لیے متعین ہو جاتا ہے جب کہ وہ کسی ایسی چیز کے بعد آئے کہ جس کا وقوع صرف متعدد سے ممکن ہو سکتا ہو۔ اذا صح العطف ولم یجب، جب عطف درست تو ہو لیکن واجب نہ ہو، جاز ان تکون الواو للعطف وان تکون للمعیت، تو پھر یہ جائز ہوتا ہے کہ واو کو عطف کے لیے مان لیا جائے اور یہ کہ واو کو معیت کے لیے مان لیا جائے۔ تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ بین المعانی المختلفة المستفادة من اختلاف حروف العطف فی الجمل الآتیات، تو جو مختلف معانی ہیں جن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے حروف عطف کے اختلاف سے آنے والے جملوں میں، ان کو بیان کرو۔ تو ہم چونکہ یہ حروف عطف جتنے بھی ہیں ان کا ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ان سب کا ذکر آ جائے گا۔ باع الفلاح الشعیر والقمح، تو یہ واو العطف آ گئی کہ کسان نے بیچ دیا جو بھی اور گندم بھی، گیہوں بھی۔ باع الفلاح الشعیر فالقمح، تو کسان نے جو پھر گیہوں بیچا۔ باع الفلاح الشعیر ثم القمح، تو کسان نے جو بیچی پھر کچھ عرصے بعد گویا کہ پھر گیہوں بیچی۔ باع الفلاح الشعیر او القمح، کسان نے جو بیچی یا گیہوں بیچی، اب یہ یہاں پہ او یا کے مفہوم میں آئے گا۔ اشعیرا باع الفلاح ام قمحا، کیا کسان نے جو بیچی یا گیہوں بیچی۔ چھٹی، باع الفلاح الشعیر لا القمح، کسان نے جو بیچی نہ کہ گیہوں۔ ساتویں ہے باع الفلاح الشعیر بل القمح، کسان نے جو بیچی بلکہ گیہوں بھی بیچی۔ اور آٹھویں ہے ما باع الفلاح الشعیر لیکن القمح، کسان نے جو نہیں بیچی لیکن گیہوں بیچی۔ لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے، بل اضراب کے لیے ہوتا ہے، یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلی تمرین ہے جی کہ بین فی ای الجمل الآتیۃ تتعین الواو للعطف، تو بیان کرو کہ آنے والے جملوں میں سے کون سے ہیں جن میں کہ واو عطف کے لیے متعین ہوتی ہے، وفی ایہا تتعین للمعیت، اور ان میں سے کون ہیں جن میں وہ معیت کے لیے متعین ہوتی ہے، وفی ایہا یجوز الامران، اور پھر وہ کون سے ہیں کہ جن میں دونوں امر جو ہیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی مثال ہے تعانقا خالد و اخوہ، تو یہاں پہ واو عطف کے لیے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تعانقا یعنی کہ باہم گلے ملنا، یہ متعدد ہی سے اس کا صدور ہوگا، یہ واحد خود اپنے گلے نہیں مل سکتا۔ تو تعانقا خالد و اخوہ، خالد اور اس کا بھائی گلے ملے۔ دوسرا ہے قرأ محمد والمصباح، تو یہاں پہ واو جو ہے ہر صورت میں معیت کے لیے ہے، کیونکہ مصباح قرأت نہیں کر سکتا، محمد نے پڑھا، اور مصباح یعنی کہ مصباح کی مصاحبت، چراغ کی مصاحبت یا معیت میں محمد نے قرأت کی۔ اختلف التاجر و وکیلہ، تو یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ دو یعنی کہ متعدد کے بیچ میں ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی جو واو ہے وہ عطف کے لیے ہے کہ اختلاف ہوا تاجر اور اس کے وکیل میں۔ جلست والقمر، اب واضح بات ہے کہ واو یہاں پہ معیت کے لیے ہی ہو سکتا ہے، میں بیٹھا اور چاند، چاند بیٹھ نہیں سکتا، چاند کی معیت میں، چاند کی مصاحبت میں میں بیٹھا۔ پانچواں ہے جاء السید و خادمہ، اب یہ وہ جملہ ہے جس میں دونوں امکان موجود ہیں کہ سردار آیا
تو خادم بھی آیا یا خادم کی مصاحبت اور معیت میں آیا، تو یہاں پہ واو جو ہے اس کی دونوں تعویلیں ممکن ہیں، اور اس بنیاد پہ پہلی صورت میں خادم ہو میم پہ پیش آئے گی، اور خادمہ ہو مصاحبت کے لیے۔ چھٹی مثال ہے مشینہ والظلام۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے یہ واو معیت کے لیے ہے، مشینہ ہم چلے، والظلام اور اندھیرا یعنی کہ اندھیری کی معیت میں مصاحبت میں۔ صارت تلمیذ والکتاب، تو یہاں پہ بھی یہ واو معیت کے لیے ہے، طالب علم چلا اور کتاب یعنی کہ کتاب کی مصاحبت اور معیت میں۔ نجحت سعاد و اختہا، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ دونوں کا جواز ہے، کہ کامیاب ہوئی سعاد اور اس کی بہن، یا اپنی بہن کی مصاحبت میں معیت میں سعاد کامیاب ہوئی۔ نوواں ہے نام اخی وزل شجرات، تو میرا بھائی سویا درخت کے سائے کی مصاحبت اور معیت میں، تو واو جو ہے یہاں پہ واو معیت ہے۔ رکب السفینہ علی و صدیقہ، تو یہ وہ جملہ ہے جس میں دونوں امکان ہیں، کشتی پر سوار ہوا علی اور اس کا دوست، تو یہ دوست کی معیت بھی ہو سکتی ہے اور دوست عطف بھی ہو سکتا ہے۔ نموذج نمونہ اعراب پہ ہم چلتے ہیں جی۔ رأیت الاسد لن نمر، کہ میں نے شیر کو دیکھا نہ کہ چیتے کو۔ تو رأیت، رآ من رأیت فعل معدن مبنی علی السکون، والتاء ضمیر مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، تو یہ فاعل ہے یعنی کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے۔ الاسد مفعول به منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ، تو اسد جو ہے یہ مفعول به ہے۔ لا حرف عطف مبنی علی السکون، اور النمر معطوف علی الاسد منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ، تو النمر جو ہے یہ اسد کے اوپر یعنی کہ گویا کہ معطوف ہے اس کے اوپر۔ بامعارب الجملتین الآتیتین، آنے والے دونوں جملوں کو اعراب لگاؤ۔ الشجرۃ تنمو و تثمر، درخت جو ہے وہ نمو پاتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے مشیت وسور الحدیقۃ، میں چلا اور باغیچے کی دیواریں یعنی کہ کی معیت میں ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ القراۃ الرشیدہ کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی الشجاعۃ والجبن، بہادری اور بزدلی۔ خرج رمضان و سلیمان، رمضان اور سلیمان نکلے، یہ دیکھنا واو یہاں پہ بھی آ گیا، تو یہاں پہ تو عطف ہے، تو یہاں پہ گویا کہ وہی بات کہ معیت کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ تشکیل ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم عطف ہی پڑھیں گے۔ خراجہ رمضان و سلیمان، رمضان اور سلیمان نکلے، یتمشیان چلتے ہوئے، فرأیا معرکۃ فی الطریق، تو ان دونوں نے دیکھا ایک لڑائی دیکھی راستے میں۔ وطلب سلیمان من رمضان، اور سلیمان نے رمضان سے یہ چاہا، یہ مطالبہ کیا، ان یقف معہ، کہ وہ اس کے ساتھ رکے ٹھہرے، لیریا ما یکون من امرہا، تاکہ وہ دونوں دیکھ سکیں کہ اس لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ فابا رمضان الا متابعۃ السیر، لیکن جو رمضان ہے اس نے گویا کہ انکار کیا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ نہیں ہم بس چلتے رہیں، الا متابعۃ السیر، بس وہ چلنے میں ہی دلچسپی تھی اس کی، تو اس نے رکنے سے انکار کیا۔ خوف ان یلحقہما اذن ولیس لہما دخل فیہا، اس خوف سے کہ ان دونوں کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے گی، جبکہ ان کا اس لڑائی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ فَأَلَحَّ سُلَيْمَانُ عَلَى رَفِيقِهِ الَّذِي مَا زَالَ مُصِرًّا عَلَى مُتَابَعَةِ السَّيْرِ، تو سلیمان نے بڑا اصرار کیا، بڑا یہ الحا یعنی کہ گویا کہ بڑا اس نے اصرار کیا اپنے دوست پہ، جو کہ اب تک مصر تھا، جو کہ یعنی کہ ڈٹا ہوا تھا کہ ہمیں سیر ہی کرنی چاہیے۔ فغضب سلیمان، تو جو سلیمان ہے وہ غصے میں آ گیا، ورما رمضان بالجبن وافترقا، اور اس نے رمضان پر بزدلی کا گویا کہ تانا مارا، ورما رمضان بالجبن، اس کو بزدلی کا گویا کہ تانا دیا، وافترقا، اور وہ دونوں پھر الگ ہو گئے۔ وبعد ذلك صار سلیمان وبعض خاصته، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سلیمان اور اس کے بعض خاص جو دوست تھے انہوں نے کیا کیا، یسخرون من رمضان، انہوں نے رمضان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، وَيُعَيِّرُونَهُ بِالْجُبْنِ، اور اس کو اس میں عیب لگانا شروع کر دیا بزدلی کا۔ وَلَكِنَّ رمضان تحمل اذاهم بالصبر الجمیل،
لیکن جو رمضان تھا اس نے برداشت کی ان کی تکلیف صبر جمیل کے ساتھ، خوبصورت صبر کے ساتھ. لعلمہ انہ لیس من الشجاعت، اپنے اس علم کی وجہ سے کہ جو بہادری ہوتی ہے یہ بہادری میں سے نہیں ہے، ان یلقی المرء بنفسہ فی المخاطر، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو خود خطروں میں ڈالے، الا غیر طائل، جہاں پہ کہ کوئی مقصد بھی نہیں ہے. وَسَتُظْهِرُ الْأَيَّامُ مَبْلَغَ شَجَاعَتِهِ يَوْمًا مَا، اور جو گردش ایام ہے یعنی کہ جو دن ہے وہ اس کی بہادری کی جو یعنی کہ مقام ہے، جو مبلغ ہے اس کی بہادری کی جو سطح ہے، اس کو وہ ظاہر کر دیں گے کسی نہ کسی دن. وَبَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّام، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، اتفق ان سلیمان کان یستحم مع رفاقہ، اتفاق یہ ہوا کہ سلیمان جو ہے وہ نہا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کہ گویا کہ وہ کسی سمندر میں یا کسی دریا میں. وتجاوز حد منطقۃ الاستحمام، تو کیا ہوا کہ وہ جو حد تھی نہانے کی اس سے وہ آگے نکل گیا. فتعب، پس وہ تھک گیا. وصار یغطس ویطفو، اور اس نے غوطے کھانا شروع کر دی اور تیرنا شروع کر دیا، یعنی کہ کبھی وہ ڈوبتا کبھی وہ اوپر آتا. ویصرخ، اور چیخنا شروع کر دیا. مستغیثا باخوانہ الذین کانوا مثلہ، مدد طلب کرتے ہوئے اپنے ان ساتھیوں سے، بھائیوں سے جو کہ اسی کی مثل تھے. یتباہون بشجاعت لیست فیہم، جو کہ بہادری کا بڑا اظہار تو کرتے تھے جو کہ حقیقت میں ان کے اندر نہیں تھی. ولیکنہم ترکوہ وہربوا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گئے. وَلَمَّا رَآ رمضان، اور جب رمضان نے دیکھا، وَهُوَ عَلَى الشَّاطِئِ، اور وہ کنارے پر تھا، مَا حَلَّ بِسُلَيْمَانَ، کہ سلیمان کے ساتھ کیا واقع ہوا ہے. خَلَعَ مَلَابِسَهُ، تو اس نے اپنے کپڑے اتارے، بِغَایَةِ السُّرْعَةِ، نہایت تیزی کے ساتھ. وَوَصَبَ فِي الْمَاءِ، اور پانی میں چھلانگ لگا دی. وَصَبَحَ، اور وہ تیرا. وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ لِيُخَلِّصَهُ، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تاکہ اس کو بچا لے. وبعد الجہد العظیم، اور ایک بڑی محنت کے بعد، جہد کے بعد، اخرجہ سالما، وہ اس کو سالم نکال لایا. وبہذا العمل، اور اس عمل کے ساتھ، خجل سلیمان ورفاقہ، تو سلیمان اور اس کے جو دوست تھے وہ بڑے خجل ہوئے، وہ بڑے نادم ہوئے. من تعدیہم علی رمضان، کہ وہ جو رمضان کے اوپر تعدی کرتے تھے، جو حدود سے تجاوز کرتے تھے. وَاعْتَرَفُوا لَهُ، اور اس کے لیے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا، اعتراف کیا، بِأَنَّهُ أَكْثَرُهُمْ شَجَاعَةً وَحِكْمَةً، کہ وہ ان سب سے بڑھ کر ہے بہادری میں بھی اور حکمت میں بھی.